بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم تربیت کے حوالے سے کل آپ سے جو درخواست کی تھی کہ آپ کی جو پہچان ہے، آپ نے چونکہ اللہ کی طرف سے جیسے اس امت کا سفر ختم ہوا ہے، لیکن آپ کا سفر بھی جاری ہے کہ آپ نے والدین کے گھر سے اگلے گھروں میں جانا ہوتا ہے، جا کر اس کے اندر ایک نئی زندگی اور نئی شروعات ہونی ہوتی ہیں۔ تو یہ عورت کا اعزاز کم نہیں ہوتا، اس سے ان کی کوئی شان میں کمی نہیں آتی۔ کسی نے کسی عورت سے پوچھا کہ کسی ملحد عورت نے کہ تمہارے سارے نبی جو ہیں وہ مردوں میں کیوں آئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ تو اس عورت نے بہت پیارا جواب دیا، ہم عورتیں نبیہ تو نہیں بنتی، لیکن یہ ہے کہ ہم نبیوں کی مائیں ہوتی ہیں، نبیوں کی تربیت ہم کرتی ہیں، ان کی پرورش ہم کرتی ہیں۔ تو اگر عورت کی پرورش ہو جائے، وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ مجھے ایک تربیت یافتہ تعلیم یافتہ ماں تم دے دو، پڑھا لکھا مہذب معاشرہ تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ یعنی معاشرے کی تہذیب کا تعلق ماں کی تہذیب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، بیٹے کی تہذیب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ معاشرے ان سے جنم لیتے ہیں، انہی کے اندر ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ سارے معاشرے کی تہذیب کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں یہ خامیاں موجود ہیں، مطلب یہ کہ ان کو بطور سبق کے یاد کر لیں، اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر لیں، اور اگلے گھروں میں اپنے گھروں میں ابھی سے جا کر ان چیزوں کو نافذ کریں، تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ بہت صاف ستھرا اور اس معاملے ہر اعتبار سے قابل تقلید گھر ہو، ایسے فضول نہ شمار ہو کہ آنے والا اس سے کراہت محسوس کرے۔ کل تھے دسترخوان کے آداب، کہ دسترخوان کے حوالے سے آپ سے درخواست جو کی گئی شاید آپ کو یاد ہوں گی، نہیں یاد تو دوبارہ دہرا لینا۔ تو اب آج ہے آپ کے گھروں کے اندر آنے والے عموماً مہمان، اور ایک تقاضا انسان کا تقاضا بشریر ہمارے جو واش روم ہے، تو واش روم کے اندر انسان کا جانا، چاہے وہ مہمان ہے یا میزبان ہے، گھر والے ہیں یا باہر والے ہیں، تو ان کا جانا ضروری ہے، ایک انسانی ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے اپنے استعمال سے اتارے ہوئے کپڑے کبھی بھی واش روموں میں نہ رکھیں۔ واش روم میں عورت کے نہیں، مردوں کے کپڑے بھی پڑے نہیں رہنے چاہیے۔ اس سے ایک بڑا کری منظر گھر کا سامنے آتا ہے کسی بھی جانے آنے والے کے لیے، گھر والوں کے لیے، کہ گھر کے اندر کی چٹخنی پہ سارے گھر کے کپڑے لٹک رہے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی۔ تو عورت کا جس طرح جسم کا پردہ ہے، اس کا لباس بھی پردے میں رہنا چاہیے۔ اس کے لباس کے بارے میں بھی یہ تبصرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کی اس کے اندر جو ہے وہ جسامت واضح ہو کہ اس جسم کی اس قد کاٹ کی ہے، ایسا نہیں، بلکہ کپڑے دھونے سے خشک کرنے تک اور واش روم تک ان کے کپڑوں کا چھپا کر رکھنا، اپنے لباس کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے چھوٹوں بڑوں سے یا نامحرموں سے عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ واش روم کو صاف ستھرا رکھنا، یہ 35 آداب ہیں واش روم کے۔ صرف جو واش روم جس کو صرف ہم صرف بیت الخلاء کے اندر کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں، اگرچہ بعض گھروں نے تو بیت الخلاء پہ اتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے کہ اس کو بیت الخلاء بنایا ہوتا ہے، کہ یعنی وہ اس کے اندر ساری ٹائلیں لگائیں اور اس کو اتنا سجایا ہوا۔ حدیث میں جو آتا ہے نا، یہ شیطانوں کے رہنے کے گھر ہیں، تو اپنے بیچاروں نے گھر کمزور رکھے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کی اتنی ہمدردی ہے، اس کو ٹائلیں لگا کر صاف ستھرا کر کے بہت بہترین بنا کر دیتے ہیں، تو اس سے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ واش روم کو صاف ستھرا رکھنا، اور اس کے اندر جاتے ہوئے کہیں بھی کسی جگہ پر مہمان جائیں تو واش روم کے اندر پہلے وہ جو پانی موجود ہے لوٹے کے اندر اس کو گرا دیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں میں کسی میں صفائی کی تو لوٹے کے اندر تیزاب ڈال کر وہ رکھا ہوا ہے اور وہ گرانا یاد نہیں رہا، تو ممکنہ نقصان سے بچنے کا واش روم کے لوٹے میں جہاں بھی پانی پڑا ہے اس کو گرائے، پہلے پانی کی تسلی کر لے کہ پانی موجود ہے واش روم کے اندر، اور پھر اس کو لوٹا بھرا پانی کا بھر کر پھر اس کو استعمال کرے۔ تو اس طرز پر، اور پھر مردانہ جہاں پر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، گھر والوں کو مجبور کریں کہ مردانے اور زنانے کے واش روم الگ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہی مہمان گھر میں پردہ کر رہا ہے اور پردے کے اندر وہی مہمان باہر کا بھی آ رہا ہے، وہی آپ کے چچا زاد خالہ زاد بھی اسی واش روم میں آ رہے ہیں اور وہی گھر کی بہنیں اور بیٹیاں بھی استعمال کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مردانوں کا مردانہ کا واش روم الگ ہو۔ ضروری ہر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے محلات ہوں، یہ سارا ایسا نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے مردوں کا غسل خانہ، مردوں کا واش روم، یہ ساری چیز الگ ہونی چاہیے، عورتوں کا واش روم غسل خانہ الگ ہونا چاہیے۔ اس میں تہذیب بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، اور صفائی اور نظافت بھی ہے، اور کسی کے ذہن میں غلط اور برے تاثرات بھی اس سے قائم نہیں ہوتے، بری خیالات بھی جنم نہیں لیتے۔ تو اس طرح میں بہت یعنی سینسر کر کے بہت ساری باتیں سمجھا رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھ لیجئے۔ تو
اپنے لباس کے معاملے میں، واش رومز کے معاملے میں، اس میں طہارت اور پاکیزگی کا اور صفائی ستھرائی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جب آپ جائیں تو ایک اچھا تاثر اس کے بارے میں قائم ہو کہ گھر کے باہر کوئی بھی مہمان آئے تو اس کا گھر کے اندر آنا جانا اس وجہ سے نہ ہو کہ واش روم کے لیے پردہ کروایا جائے، اور جب گھر میں آئے تو سارے گھر کی عورتوں کے کپڑے واش روم کی دیواروں پر لٹک رہے ہوں، صابن ہے تو وہ ایسا اس کے اندر کسی کولی میں رکھ کے رکھا ہوا، پیالی میں کچھ پانی بھی جمع ہے، صابن بھی جمع ہے، وہ ملک شیک سی بنا کر وہاں رکھی ہوئی، اس کا کیا ہے؟ صاف ستھرا صابن، اس طرح اس کے ہینڈ واش کے لیے اس کے اندر الگ سے وہ صابن ایسا ہو کہ جس کے ذریعے ہاتھوں کو صرف وہ لوشن سا ہاتھوں پہ ڈالیں اور ہاتھوں کو دھو کر صاف کریں۔ عام طور پہ ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، اسی ناپاک ہاتھ کو صابن پر مل کر پھر ہاتھ دھو کر باہر آ جاتا ہے، صابن ناپاک کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں دوسروں کو بھی ناپاک کرتا ہے۔ تو ہمیشہ دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ کے ساتھ صابن کو لگا کر اس کے ساتھ الٹے ہاتھ کو پاک کریں تاکہ صابن بھی پاک رہے اور ہاتھ بھی پاک ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو اس لیے عرض کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں ایک مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرے میں ہمارا ایک اپنا کردار ہو، معاشرے کو تشکیل دے سکیں کہ مہذب معاشرہ کیسے بنتا ہے، تہذیب یافتہ معاشرہ کیسے بنتا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت دیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس چیز کی تربیت دیں کہ واش روم کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کو جانوروں کی طرح نہ چھوڑیں کہ جانوروں جیسے اپنے تقاضا زندگی کو خود سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سکھانے میں کراہت مجھے بھی ہو رہی ہے اور آپ کو شاید سننے میں بھی ہو رہی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو یہ سکھایا، حتیٰ کہ جب بیٹھنے کا طریقہ بتایا تو حدیث میں آتا ہے وہ صحابی بتانے لگے تو یہودی نے بڑے مذاق میں کہا حتی الخیرات، کہ یہ پیشاب کرنا بھی تمہارا نبی تمہیں سکھاتا ہے؟ یعنی یہ پیشاب کرنا بھی یہ کوئی بات ہے؟ یہ سارے جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، اس میں سیکھنے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی ہمارے باپ کی طرح ہے، جیسے باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر ہمیں پیشاب کرنا بھی سکھاتے ہیں کہ یہ بھی ایک آداب زندگی ہے۔ یہ بھی گھر میں مہمان آئے، ہمارے علامہ خالد موسیٰ مدرسے میں آئے تو طلباء نے کہا دسترخوان لگایا تھا، حضرت کھانا فوری طور پر تیار ہے، تو حضرت نے بڑے زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا آداب کو سمجھو، آنے والے مہمان کو پہلے کھانا اور پانی نہیں پیش کرتے، آنے والے مہمان کو پہلے واش روم کا دروازہ دکھاتے ہیں۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ وہ سفر سے آئے، رستے میں کسی جگہ پیشاب کا تقاضا تھا وہ نہیں کر سکا، یا وضو کا تقاضا تھا وضو نہیں کر سکا، ابھی فریش نہیں ہوا، تو اس کو پہلے واش روم کا دروازہ دکھاؤ کہ یہ واش روم ہے، آپ نے منہ دھو لیں، یہ نہ کہیں کہ جی پیشاب شوب کر لو، یہ ایک بے ادب سا لفظ ہے۔ واش روم کا دروازہ دکھا کر کہیں حضرت آپ ذرا تازہ ہو لیں، فریش چہرہ وغیرہ منہ دھو لیں، گرد و غبار سے آپ آئیں۔ جب واش روم میں جائے پھر وہ سارا ہی تازہ ہو جائے گا، پھر اس نے ایک ایک بات کی اجازت لینے باہر تھوڑی آنا مہمان نے، تو پہلے اس کو واش روم کا دروازہ دکھائیں، وہ جسمانی طور پہ فریش ہو، پیشاب وغیرہ کرنا ہے، کوئی تقاضا وضو تازہ کرنا ہے، تولیہ استعمال کرنا ہے، تو اس چیز کا واش روم میں ہمارے یہاں یا شیشہ نہیں ہوتا یا کنگا نہیں ہوتا یا کوئی ایسی، تو ہمیشہ اپنے واش روم کو اتنا رکھیں کہ ایک بندے کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنا کو ہو جائے کہ اگر کوئی مہمان اندر جائے تو وہ فریش ہو کر اندر ہی کنگھی وغیرہ استعمال کرے، یا کنگھی باہر لگا دیں، باہر والے دروازے کے ساتھ، واش روم میں نہ لگائیں، واش روم کے دروازے کے ساتھ باہر لگا دیں تاکہ وہاں کنگا شیشہ وغیرہ ہو اور وہ فریش ہو کر۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کے کھانے کا آداب کا، کہ اس کو پوچھ لیں، اگر پہلے سے رابطہ ہے تو بہت اچھی بات، اگر اچانک آ گیا ہے تو پھر اس میں یہ نہ کریں کہ اچانک آنے والے کے لیے لمبے تکلفات میں سے بھوکا نہ ماریں، جیسے کہ ماں حضرہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے وہ کھا لیں، اور وہ کہتا مجھے تاخیر ابھی فوراً نہیں کھانا، تو اس کا ایک آسان حل ہوتا ہے، تھوڑا بہت ڈرائی فروٹ یا کوئی میسر چیزیں جو بغیر کھانے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتی، وقتی بھوک کو کنٹرول کرنے والی ان کو سامنے رکھتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی مہمان آتا ہے تو اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہیں 2 گھنٹے بعد کھانا تو کھانے اسی وقت سارا کوئی دے دیں، ابھی اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اس نے پانی پینا ہے، یا کوئی بھوک تیز لگی ہوئی ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، تو تھوڑا بہت سامنے رکھ دیں اس کے، تاکہ جو اس کا جی چاہتا ہے وہ اتنی دیر وہ بھی مصروف ہو اور آپ یکسوئی کے ساتھ اپنے گھر کے کھانے پینے کے نظم کو برقرار رکھیں۔ اور پھر میں ان بہنوں سے ان کے ذریعے پورے گھروں کی ایک تہذیب کی تبدیلی کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ 2 چیزوں کا خصوصی لحاظ کریں۔ واش روم میں جب بھی کوئی آپ کا مہمان آنے والا ہو تو اس کے لیے ایک نیا تولیہ ہو۔ تولیے عموماً گیلے اندر رکھے ہوتے ہیں اور ان سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ مہمان کو متلی آنی ہو جاتی ہے کہ یہ تولیہ یہاں پہ کیوں اتنا کب سے لٹک رہا ہے، پتہ نہیں، جب سے گھر والے ادھر رہنا شروع کیا تب سے ادھر لٹکایا، وہ اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ حس خوشبو کی اور صاف ستھرا رہنے کی حس مرتی جا رہی لوگوں میں، حالانکہ علامہ کیا نام تھا ان کا، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں من طاب ریحہ زاد عقلہ، جس بندے کی خوشبو جتنی جس انسان کی اچھی ہوگی اس کی عقل اتنی تیز اور زیادہ
زیادہ ہو جائے گی۔ خوشبو کے ساتھ عقل تیز ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں خوشبو کا اول تو رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جو تولیہ تو وہ بدبودار، اگر وہ کوئی اور چیز ہے تو وہ بدبودار، صابن ہے تو وہ بدبودار کا وہ چپڑ سی بنی ہوتی ہے، وہ اٹھا کر مہمان کے سامنے رکھ دیں۔ مہمان نے چند لمحوں کے لیے آنا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، لیکن آپ کے پورے گھر کا وہ نمائندہ، آپ کے پورے گھر کے حسن ترتیب کا وہ آئکن، پہچان بن کر چلا جاتا ہے ان کا گھر کیسا ہے۔ تو اس لیے جب بھی مہمان آئے اس کے آنے سے پہلے تولیہ وغیرہ رکھیں، بیسن کو صاف کر دیں، وہاں پر بیسن کے اوپر جو ہے وہ کوچی وغیرہ کے ساتھ یا تیزاب کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی اس کو اتنا صاف ستھرا کر دیں کہ واش روم خشک ہو، ہر طرح وائپر لگا دیں، اس کو صاف کر دیں، کسی جگہ پر وہ کائی جمی ہوئی نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ چکنائی نہ ہو ٹوٹیوں کے اوپر، بالکل فریش صاف ستھرا کریں، ساتھ نیا تولیہ لٹکا دیں، نیا صابن رکھ دیں، کنگھا صاف کر کے رکھ دیں، یعنی سارے گھر کے مردوں اور عورتوں کو اس میں بال پھنسے ہوئے اور وہ ساتھ وہاں لٹک رہا ہے، تو ایسی حرکت نہ کریں۔ یہ آنے والا مہمان چند لمحے کا ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے آپ کے گھر کا خاکہ 3 چیزوں سے جاتا ہے انسان کے ذہن میں، ایک واش روم، ایک دسترخوان اور ایک بستر۔ جو اس کو سونے کے لیے بستر دیا، تکیہ دیا، رضائیوں سے بستر سے بدبو آ رہی ہے، پرانے یعنی کہ وہ تکیے رکھے ہیں ان کے اوپر تیل لگا ہوا ہے، تو اب وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا تاثر لے کر نہیں جائے گا۔ تو مہمان کے لیے کم از کم گھر میں اتنی گنجائش رکھیں کہ ایک صاف ستھرا بستر، ایک مہمان یا 5-10 مہمانوں کے صاف ستھری چادریں اور اس کے ساتھ صاف ستھرے تکیے اور یہ ساتھ تولیہ اور یہ چیزیں، تاکہ کوئی باہر سے آئے یا ویسے بھی خود بھی گھر میں صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ کہیں کہ مہمانوں کے لیے سارا کچھ کہا جا رہا ہے اور آپ ویسے رہتے رہیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے بھی یہ سارا پیکج استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا بستر، اپنا لباس، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں، اس لیے کہ الطہور شطر الایمان کا مطلب کیا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جتنا آدمی صاف ستھرا ہوگا اس کے دل و دماغ میں اتنی ہی صاف ستھری باتیں اتریں گی، اور جتنا گندے ماحول میں رہتا ہے گند ہی سوچتا رہے گا، برائی کے بارے میں سوچتا رہے گا، کہ ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں رہنے والوں کے دماغ میں صاف ستھری باتیں آئیں گی، اور گندگی کے ماحول میں رہنے والا ہمیشہ گندی بات ہی سوچے گا، گندی بات کرے گا، اس کی گفتگو میں بھی کوئی چاشنی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کی گفتگو پاکیزہ ہو، مہذب ہو، تو اس کے اندر ایک تو آداب زندگی کو زندگی کے ہر لمحے پہ سیکھتی رہیں، جہاں جہاں پر بات ملے، کہیں سے کوئی چیز ملے اس کو سیکھتے رہیں۔ اس پر ہمارے وہ العزیز میڈیا پر ہم نے نا وہ باقاعدہ تربیت کی پوری ویڈیوز بنا کر ہم نے اپلوڈ کی ہیں کہ دسترخوان کے یہ آداب ہیں، ٹیلی فون سننے کے یہ آداب ہیں، فلاں کے یہ آداب ہیں۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک مدرسے سے فون آیا، ہم نے کافی عرصہ اسفار کی مصروفیت کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اپلوڈ نہیں کر سکے، کچھ مصروفیت تھی، تو ہمارے لاہور سے ایک مدرسے کے عالم نے فون کر کے کہا کہ مولانا وہ آپ کے بیانات رکے ہوئے کیوں ہیں، وہ العزیز میڈیا پر نہیں آ رہے؟ تو ہم نے کہا اس کے مصروفیت ہے۔ کہنے لگے ہم نے پروجیکٹر LED لگا کر اپنے اساتذہ اور طلباء کو خود ہم بیٹھ کر سنتے ہیں اور ان کو ہم آداب کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بہترین ہمیں انسان بناتے ہیں۔ اور کہہ رہے جی بعض جگہ پر تو ہمیں شرمندگی بھی ہوئی۔ میں نے کہا جی کس بات پہ؟ کہنے لگے جی وہ آپ نے ایک دفعہ کہا نا کہ وہ کھانے کو انسانوں کی طرح کھایا کرو، بھینسوں کی طرح نہ کھایا کرو، کہ یعنی وہ ہوتا نا ہمارے یہاں ایک ہی پلیٹ میں سالن ڈالا، اسی میں پھر چاول ڈال لیے، اسی پلیٹ میں کسٹرڈ ڈالا اور کھا کر مکس کر کے کھانا شروع کر دیا، یہ جی ہماری عاجزی ہے۔ میں کہا یہ عاجزی نہیں ہے، یہ بے وقوفوں والی حرکت ہے۔ یہ کون سی عاجزی ہے بھائی؟ سالن جب گھر والوں نے 3 پلیٹیں الگ الگ رکھی ہیں، میٹھے کی پلیٹ الگ رکھی ہے، چاول کی الگ رکھی ہے، سالن کی الگ رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے ونڈا بنا کر لازمی کھانا ہے کہ اسی پلیٹ کے اندر سالن ہے اور اسی میں آپ نے کسٹرڈ ڈال لیا؟ کہتے ہیں حضرت کی عاجزی ہے۔ بھائی حضرت کی عاجزی نہیں ہے، حضرت کی یہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو عقل نہ سمجھیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کھانا کھاؤ تو وہ بھی خوبصورتی اور تہذیب کے ساتھ کھاؤ، پتہ چلے کوئی مہذب انسان نے کھایا۔ آپ پوچھو اتنے برتن پڑے ہیں گھر والوں کو، انہوں نے دھو ہی لینے ہیں، اس سے اتنی وجہ سے تو غربت نہیں آنے لگی کہ ان کا صابن زیادہ لگ جائے گا۔ لیکن آپ کے بارے میں جو تاثر قائم ہوا وہ حضرت اقدس پیر طریقت راہبر شریعت، آگے ساتھ حضرت مولانا بھینس صاحب، یہ تعارف قائم ہوگا آپ کا کہ آپ نے کھایا بھینس کی طرح ہے، یعنی جو بھی تھا چاول ہے اس کے اوپر رائتا ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر جو ڈال رہے ہیں، اور پھر نئی ترتیب چمچ کے ساتھ نہیں کھانا، ہاتھ کے ساتھ کھانا سنت ہے۔ بھی کیوں چمچ پاؤں کے ساتھ پکڑا جاتا ہے؟ چمچ بھی تو ہاتھ ہی میں پکڑا ہوتا ہے، یہ کون سا پاؤں کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے؟ تو چمچ کے ساتھ مہذب لوگوں کی طرح کھائیں، جہاں تک وہ شوربہ بازو کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور پھر اتنی 1 فٹ لمبی زبان نکال کر ہاتھ کو بھی چاٹ رہے ہیں، بازو کو بھی چاٹ رہے ہیں، انگلیوں کو بھی چاٹ رہے ہیں۔ جی انگلیاں چاٹنا سنت ہے، یہ انگلیاں چاٹو، پوری کوہنی تک چاٹنا کس نے کہا سنت ہے؟
تو پہلے گندی کرو پھر چاٹو، یہ کون سی آپ نے، یہ ہم نے نا وہ سنتوں کا حلیہ خود بگاڑا ہوا ہے۔ مہذب طریقے سے کھانا کھانا، ایسا بندہ کھانا کھا کر فارغ ہو کو انگلیوں پہ لگا ہوا ہے کچھ نہ ہو، ایسی تہذیب کے ساتھ کھائے۔ وہ سرید بنانا بھی سنت ضرور ہے، لیکن تب جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، اکیلے کھانا کھا رہے ہو، لوگوں کے سامنے سرید نہ بناؤ جس کی وجہ سے لوگ کراہت کریں کہ یہ کیا ہاتھ مار رہا ہے اور اس کے اندر سے ونڈا سا بنا رہا ہے اور پھر بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ بزرگی کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ اچھا اور بھلا مانس ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف ہونے کی علامات ہیں کہ آپ نے سنت کی اہانت کروائی ہے، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے سنت کو پیش کیا۔ اس لیے تو داڑھی کا خط بنانے کو علماء نے بعد میں واجب لکھا ہے کہ داڑھی کو ایسے کھلی مت چھوڑو کہ لوگ دیکھ کر سنت سے نفرت کریں، تو خط بنائیں ایسا۔ تو لباس میں، ہر چیز میں، کھانے پینے میں تہذیب کا درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی چیز سے بھی قباحت نہ جھلکے، کسی چیز کے ساتھ بھی آپ کے نا ویسے نہ نظر آئے کہ آپ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، بلکہ پورا مہذب ہو دسترخوان پر بھی۔ اور اسی طرح ہاتھ دھونے ہیں، بیسن پہ گئے، کلی کی اور آ گئے، تو اسی دفعہ بیسن میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دو تاکہ پیچھے آنے والے کو تو کراہت نہ آئے کہ اس کا آپ کے سارے منہ کے روٹی کے ذرے پورے بیسن پہ بکھرے ہوئے ہیں اور بس اپنی کلی کی چلے گئے، دوسرا اس نے اپنی کلی کے چلے گئے، اور بیسن کا حلیہ کیسا ڈسٹ بین جیسا بن جاتا ہے۔ تو اگر جو بھی بیسن کو استعمال کرے اس کے اوپر پانی ڈال دے تاکہ بیسن بھی صاف ستھرا رہے، پیچھے آنے والا بھی کراہت نہ کرے۔ تو یہ اپنے اندر تہذیب اور ڈسپلن لائیں، آپ بھی، بچوں کو بھی سکھائیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی۔ جیسے جیسے ہم خود مہذب ہوں گے ہمارا معاشرہ مہذب ہوتا چلا جائے گا۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ میں اصل میں میری عادت جو میں بات سنانے لگا تھا، کہہ رہا جو ہی وہ آپ نے یہ بتایا نا کہ یہ حضرت مولانا علامہ بھینس صاحب بنتے ہیں جو سارا ونڈا ایک ہی پلیٹ میں مکس کر لیتے ہیں، اسی میں سالن، اسی میں چاول، پھر ختم ہونے ہوا اسی میں کسٹرڈ اور کھیر ڈال کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے میرے تمام طلباء اٹھ کر میری طرف دیکھنے لگے، کہہ رہے کہ استاد جی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے میں شرم کے مارے اٹھ کر جلدی جلدی کمرے سے باہر چلا گیا کہ آج تو ساری میری کلاس ہی لگ گئی ہے نا۔ تو طلباء نے، کیونکہ میں کہہ رہا طلباء کے سامنے کھاتا تھا، تو یہ سارا ہمارے اس معاملے میں ایک بات قابل تقلید ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہمارے جتنے بھی یہ بزرگ ہیں نا، حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب، میں نے ان حضرات کو کھانا کھاتے دیکھا۔ کھانے کا ادب کیا ہے وہ ان سے سیکھا، کھانا کیا ہے، پلیٹ میں تھوڑا سا ڈال دیں جتنا کھا سکیں، اور ایسے پلیٹ صاف کرتے ہیں کہ بندے کو گمان ہونے لگتا ہے کہ ممکن ہے ابھی کھایا ہی نہیں ہے، پلیٹ تر و تازہ پڑی ہے۔ تو کھانے کے آداب میں سے برتن کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، صفایا کرنا سنت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ صاف کرنا سنت ہے، برتن کو ڈونگوں تک صفایا کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو جیسے وہ گزشتہ دنوں ایک آدمی نے سوال کیا جی کدو کھانا تو سنت ہے، تو کدو ہمارے جلسوں میں، ہمارے بیانوں میں، ہمارے عرسوں پہ اور ہمارے اجتماعات میں کدو کیوں نہیں پکتا، گوشت کیوں پکتا ہے؟ میں نے کہا بھی کدو کھانا سنت ہے، کھلانا سنت نہیں ہے، یہ فرق تھوڑا سا رکھیں۔ اللہ کے نبی نے کدو خود ضرور کھایا لیکن کسی مہمان کو کبھی کدو نہیں کھلایا، مہمانوں کو جب بھی کھلایا گوشت ہی کھلایا اللہ کے نبی نے۔ تو خود کھانا ہو تو کدو کھانے کی سنت ہے، کھلانے والی سنت نہیں ہے۔ کھلائیں جب بھی، جیسے اللہ کے نبی خود، وہ صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک صحابی سالن پکا رہے ہیں، تو اس نے نماز پہ جا کے یا رسول اللہ کھانا کھلائیں آپ کو، آپ چلے گئے، یہ بے تکلفی تھی صحابہ کے، جا کر کہا وہ قرا جو اس کی ہڈی ہے وہ گوشت لے کر آؤ، وہ لے کر آئے، آپ نے آرام سے بیٹھ کر کھائی، پھر دوسری لاؤ، وہ دوسری لے کر آ گئے۔ اس نے اللہ کے نبی، اب صحابی کے لیے سے بڑی سعادت کیا، اللہ کے رسول کھا رہے ہیں اور وہ کھلا رہے ہیں، یہ تو سعادت ہی۔ آپ آرام سے بیٹھے درویشوں کی طرح زمین پر بیٹھے کھا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں۔ پھر کہا بھی اور لاؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ عرض کر کہا ایک بکری میں دو ہی ہوتی ہیں، تین چار میں کہاں سے لاؤں؟ تو وہ عرض پڑا اللہ کو، اس نے کہا بندہ خدا یہ بات نہ کہتا، جب تک میں کہتا تو لاتا رہتا، یہ ختم نہیں ہونی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور جا کر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ زندگی کو سادہ رکھنا اور بات ہے، صاف رکھنا اور بات ہے۔ ہمارے ہاں گند مارنے کا نام سادگی رکھ لیتے ہیں، اور جو ہے نا جو تھوڑا سا تکلف کرے گا اس میں تکبر آ گیا۔ بھائی تکبر صفائی کو نہیں کہتے، صاف ستھرے احسن طریقے سے خود کھائیں، احسن طریقے سے کھانا مہمان کو پیش کریں، تہذیب کے ساتھ رہیں، جتنی مرضی سادگی اختیار کریں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ مرغے چرگے کھائیں، آپ اچار کے ساتھ کھائیں، لیکن کھائیں تہذیب کے ساتھ، جانوروں کی طرح نہ کھائیں، نہ جانوروں کی طرح کسی کو کھانے دیں، نہ بھینسوں کی طرح منڈا مکس کریں، نہ کھانے دیں، پھر نہ ایک فٹ کی زبان نکال کر انگلیوں اور ہاتھوں کو چاٹیں، نہ کسی کو چاٹنے دیں، بس تہذیب کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں مہذب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی نشست مکمل ہوئی، کل کی انشاءاللہ آخری نشست ہوگی، اور جو ہماری یہاں پہ معلمہ، بڑی معلمہ باجی صاحبہ ہیں، حضرت وکیل صاحب کی اہلیہ محترمہ، اگر تمام بچیوں کا ریکارڈ بھی لکھ لیں اور اپنے پاس، تو ہم کوشش کریں گے دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کی طرف سے اسی رمضان کے بعد آپ کو اس کورس میں شریک طالبات کو انشاءاللہ العزیز اسناد دی جائے، ان کو سندیں دی جائیں، جتنی پھر تعداد ہوگی یہ بتا دیں گے، تو ہم وہ ساری تعداد کے اعتبار سے اسناد بھیج دیں گے ختم نبوت کے کورس کی۔ اس سند کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر آپ کو نوکری مل جائے گی، لیکن کم از کم یہ ہوگا اس سند کا کہ قیامت کے دن اور کچھ نہ ہو تو
مجھے تو ہوگا کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے 3 دن لگائے ہیں اور ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی کچھ نہ کچھ نسبت تو ہمارے پاس موجود ہے، تو محض یہ بطور تبرک اور بطور نسبت ہے۔ ہم دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی اسناد آپ کو رمضان کے، ابھی تو چونکہ میں سفر پر جا رہا ہوں، ابھی سند نہیں تیار ہوگی، تو عید کے بعد انشاءاللہ آپ کو اسناد جتنی تعداد آپ بتلا دیں گی کہ ہماری اتنی طالبات شریک تھیں، اتنی اسناد انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، اور پھر کوشش کریں گے اسی حساب سے آپ کے متعلقہ جو فری آسان لٹریچر آپ کو مہیا کیا جا سکا، تو ہر سند کے ساتھ کچھ نہ کچھ ختم نبوت کے متعلق لٹریچر بھی آپ کو ہم مہیا کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔